آپ نے قرآن پاک میں جگہ جگہ پہ چھوٹی سی نون بنی دیکھی ہوگی. یہ ٹوٹل قرآن پاک میں 50 ٹائمز یعنی 50 دفعہ استعمال ہوئی ہے، لیکن صرف اور صرف 2 طریقوں سے. یہاں تو آپ یہ قرآن پاک میں آیت کے بیچ میں دیکھیں گے یا آیت کے سٹارٹ میں دیکھیں گے، تو یہ کنفیوژن ہو جاتی ہے کہ اس نون چھوٹی سی نون کو ہم کب پڑھیں اور کب چھوڑیں. کیا اس کو ہر حال میں پڑھنا لازم ہوتا ہے یا ہر حال میں چھوڑنا لازم ہوتا ہے؟ تو کافی سوالات بن جاتے ہیں. آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ یہ کنفیوژن، یہ مسئلہ بھی حل ہو جائے گا کہ جب چھوٹی سی نون آیت کے بیچ میں آئے گی تو اس کو ہم نے پڑھنا ہے یا چھوڑنا ہے، یا جو ہے آیت کی سٹارٹ میں آ جائے تب ہم اس کو پڑھنا ہے یا چھوڑنا ہے. تو چلیں جی، سب سے پہلے ہم اس ایگزامپل کو لے لیتے ہیں. آپ کے سامنے اسکرین پہ آ رہا ہے إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُّ. یہاں پر چھوٹی سی نون ہے جو آیت کے بیچ میں آ گئی. یومئذ، اس کے بعد ہے الْمُسْتَقَرُّ. آپ کو میں نے پہلی کلاسز میں جب میں نے آپ کو نون کتنی کا قاعدہ سمجھایا تھا، اس میں آپ کو ڈیٹیل سے بتایا ہوا ہے کہ چھوٹی سی نون کب اور کیوں آتی ہے. تو یہ جو چھوٹی سی نون ہوتی ہے یہ بیسیکلی تنوین سے نکلی ہے. یہاں پر اگر چھوٹی سی نون نہ ہوتی نا تو یہاں زال کے نیچے 2 زیر ہو جاتا، تو یہ کیا ہو جاتا؟ یومئذن. لیکن اگر یہ یومئذن ہوتا تو ہم زن کو لام کے ساتھ کیسے ملاتے؟ لام ساکن کے ساتھ تو ہم تنوین کو ملا نہیں سکتے. تو اسی لیے جو ہے یہاں پر نون کو الگ سے لکھا گیا ہے تاکہ ہم لام ساکن کو ادا کر سکے. تو بیسیکلی یہ تنوین سے باہر نکل آیا. یہ بات کلیئر ہو گئی؟ اب اگر یہ باہر نکل آیا تو آپ یہ تو سمجھ گئے ہوں گے کہ ہم نے لام ساکن کو ادا کرنا ہے. تو ظاہر سی بات ہے اگر ہم نے لام ساکن کو ادا کرنا ہے تو اس چھوٹی سی نون کو ہم نے پڑھنا پڑے گا. تو اس بات سے کیا سمجھ آیا کہ جب یہ چھوٹی سی نون آپ کو آیت کے بیچ میں ملے گی، آپ اس کو کسی بھی صورت میں چھوڑ نہیں سکتے. آپ کو ہر حال میں چھوٹی سی نون کو ادا کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے، یہاں پر ادا کرنا لازم ہو جائے گا. کیسے؟ إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُّ. مستقر. اوکے، اس کے بعد دیکھیں اسی ورق پہ جو ہے دوسری آیت ہے، سیم طریقے سے یہاں پر بھی ہے إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ. الْمَسَاقُ. یہاں پر بھی کیا سمجھ آیا؟ آیت کے بیچ میں آ گئی تو اس کو بھی ہم نے ہر حال میں پڑھا. اوکے، یہ ہو گئی آیت کے بیچ کی بات. اب چلتے ہیں آیت کی اسٹارٹ کی بات کرتے ہیں. سورہ ملک کی پہلی آیت آپ دیکھ سکتے ہیں، یہاں پر کیا لکھا ہوا ہے؟ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. قدیر کے بعد جب آیت ختم ہو رہی ہے تو یہاں پر چھوٹی سی نون آ گئی. تو آپ کہیں گے یہ آیت کی آخر میں آ رہی ہے، تو یا تو آیت کے آخر میں ہوگی یا آیت کی سٹارٹ میں ہوگی، بات ایک ہی ہے. کیونکہ یہاں پر ہمیں بس یہ جاننا ہے کہ ہم نے اس چھوٹی سی نون کو پڑھنا ہے یا چھوڑنا ہے. اچھا، تم نے آپ کو کیا بتایا؟ یہاں پر بیسیکلی ہوتا قدیرن. قدیرن ہوتا تو ہم لام شد کے ساتھ اس کو کیسے ملاتے؟ لام شد کے ساتھ ہم اس کو قدیرن کو نہیں ملا سکتے. تبھی ہم نے کیا کیا؟ اس کو چھوٹی سی نون کو ہم نے باہر نکال کے اس کو پڑھ لیا قدیرن الذی. بیسیکلی ہم یہاں پر کیا کر رہے ہیں؟ اگر ہم قدیر کو الذی کے ساتھ ملا رہے ہیں، یعنی پہلی آیت کو ہم دوسری آیت کے ساتھ پڑھیں گے تو ہم اس نون کو ادا کریں گے. یعنی کیا بات ہو گئی کہ یہ جو ہے آیت کے بیچ میں پڑھی جائے گی. اگر ہم پہلی اور دوسری آیت کو ملا لیں، یہاں پر وقف نہ کریں تو ہم اس چھوٹی سی نون کو پڑھیں گے قدیر الذی. بیسیکلی ہم یہاں پر سانس نہیں لے سکتے، لیکن عموماً ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم گول دائرے پہ، یعنی آیت کی جو آیت ختم ہوتی ہے تو ہم یہاں پر وقف کرتے ہیں. تو جب بھی آپ وقف کریں گے تو آپ کسی بھی صورت میں چھوٹی سی نون کو نہیں پڑھ سکتے. جب ہم یہاں پر وقف کر رہے ہیں کل شیء قدیر، تو ہم را کو ساکن کر رہے ہیں، چھوٹی سی نون کو چھوڑ رہے ہیں. اب ہم جب دوسری آیت اسٹارٹ کریں گے تو ہم نلذی سے اسٹارٹ نہیں کر سکتے. نلذی سے ہم تب پڑھتے جب ہم قدیر کے ساتھ پڑھتے. ٹھیک ہے، تو آپ کو اس بات سے کیا سمجھ آنا چاہیے کہ آیت کے بیچ میں اگر آپ چھوٹی سی نون کو دیکھیں گے تو آپ نے ہر حال میں پڑھنی ہے، اور جب آپ جو ہے اس کو آیت کی آخر میں یا شروع میں دیکھیں گے تو آپ اس کو نہیں پڑھ سکتے. اب آپ نے اس کو کیسے پڑھنا ہے؟ علی کل شیء قدیر. رکیں گے، سانس لیں گے، وقف کریں گے، اس کے بعد دوسری آیت اسٹارٹ کریں گے الف کے ساتھ.
الذی خلق الموت. ٹھیک ہے، تو آپ یہاں پر بیسیکلی نون کو چھوڑ دیں گے، الف کے ساتھ سٹارٹ کریں گے. یہی ہوتا ہے چھوٹی سی نون کو ادا کرنے کے دو طریقے. جب آپ آیت کے بیچ میں دیکھیں گے آپ نے اینی ہاؤ پڑھنا ہے، آیت کی شروع یا آخر میں دیکھیں گے تو آپ نے اینی ہاؤ اس کو چھوڑ دینا ہے جب تک آپ دونوں آیتوں کو ملا کے نہ پڑھ لیں. آئی ہوپ کہ آپ کو آج کی کلاس بینیفیشل رہی ہوگی. اگر ایسا ہی ہے تو چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.